حلالہ کر رہے ہیں اور زبردستی حلالے سینٹر بنا رکھے ہیں۔ ارے کمبختو، نالائقو، میری بات اگر تم تک پہنچ رہی ہے تو اسلام اور اس کے اصول اور ضابطوں کو کیوں تباہ کر رہے ہو اور اسلام پر کیوں دھبے اور آنچ لگا رہے ہو؟ حلالے کر رہے ہیں ریڈی میڈ اور زبردستی حلالے کو کر رکھے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں اسلام کو۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو پاکیزہ ہے، مقدس ہے، جس میں پاکی ہے اور پاک کرنے کے طریقے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی کہیں دوسرے مرد کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی جائے، زنا کے ساتھ پکڑی جائے، تو آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے۔ محمد عدد ما تحب وترضى اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ وقال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پل ہر چند اپنے بندے کو سکون اور اطمینان اور راحت سے رہنے کے اسباب اور وسائل فراہم کیے ہیں۔ خود ہم نے اپنی زندگی کو اجیرن بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اصول اور ضابطے، آپ کی وہ تمام سنتیں، آپ کی شریعت، اور اس پر عمل کر کے جنت کے سکون کا مزہ دنیا میں حاصل ہوگا۔ وہ تمام شریعت کی رہنمائیاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دنیاوی زندگی کا یہ ماحول گزارنے کے لیے بتائی ہیں، ہم نے خود شریعت کے اصول و ضابطوں سے ہٹ کر نہ اپنی زندگی کو خود برباد کر رکھا ہے۔ گھر گھر کے جھگڑے، گھر گھر کی پریشانیاں۔ کوئی گھر بستی میں ایسا بچتا ہوگا جس دن جھگڑا، کوئی کلیش، کوئی آپس میں خلش، خلفشار، انتشار، آپس میں لڑائیاں، سسرال کی طرف سے، پیہر کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، اور سب سے زیادہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن اور سبب پتہ ہے کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کا انٹرفیئر۔ بیچ میں دوسرے لوگ جو دخل اندازی کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپس کی لڑائیاں زیادہ تر ہوتی ہیں۔ حالانکہ اگر ہم کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہم نے صرف آپ کو بتاؤں، میں اکثر بتاتا ہوں، ہم نے صرف آپ کو فالو کیا ہے دین کے مسائل میں۔ ہم دنیا کی زندگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین، فتین، چالاک، ہوشیار، عقل مند، دانش بھی، دور اندیش، فکر مند، سمجھدار، اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنے کی، آپ کی اتباع کرنے کی۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں رہنے والا، بسنے والا ایک ایک انسان، خواہ وہ کسی مذہب اور فرقے سے، کسی سماج سے، سوسائٹی سے، کسی تحریک سے، تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، جڑا ہوا ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطوں کو نہیں مانے گا، ان کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کی زندگی جیتے جی جہنم بنے گی ہی بنے گی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد یہ کیوں نہیں کبھی سوچا کہ محمد رسول اللہ
جو ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، جس کا تیقن اور جس کا اقرار اور جس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے، پیوست ہے، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقے میں سراسر ناکامی ہے۔ 90 سال سے جماعت تبلیغ والے اسی کلمے پہ محنت کر رہے ہیں۔ لوگ ان سے کہنے لگے، دعوت تبلیغ والوں سے، بھئی تمہیں کوئی اور مسائل نہیں ہیں، اتنے مسائل ہیں، تم اسی چیز کو بتاتے ہو۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ایسے ایسے ذکر کرتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھو، جس آدمی کا کلمہ اس کا یقین صحیح نہیں ہوا تو وہ دوسرے اور مسائل میں کہاں چل سکتا ہے؟ کلمہ صحیح نہیں ہوا ہے، کلمے کا یقین سیدھا نہیں ہوا۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں یہاں آنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے علاوہ 100% ناکامی ہے، اس کا یقین بھی ہمارے دلوں میں یہاں آنا چاہیے۔ اب نہ تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہمیں نہیں ہے، اور نہ ہی، چونکہ اس کی دلیل تو صاف ہے نا، ہمارے اخلاق، ہماری تعلیم، بیوی کے ساتھ پیش آنا، بچوں کے ساتھ پیش آنا، ہمارے شادی بیاہ کے مسائل اور معاملات، لین دین کے مسائل اور معاملات کہاں ہیں نبی کے طریقوں پہ؟ اگر نبی کے طریقے پہ ہو تو انشاءاللہ وہ زندگی پرسکون بن جائے گی، پرامن بن جائے گی، جھگڑوں اور پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، سنیے، 5واں پارہ سورہ نساء، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد اگر قوام ہیں اور مرد اگر بڑے ہیں تو انہیں صرف یہ کامیابی ملے گی، انہیں یہ صرف خوشگواری ملے گی، بلکہ مرد ہو یا عورت اگر نیک کام کریں گے، ایمان کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ہم ان کی دنیاوی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مزیدار بنا دیں۔ اس لیے ہر عمل، شادی بیاہ، نکاح، لین دین اور جتنے مسائل ہیں، سب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونے چاہیے، حتیٰ کہ طلاق بھی۔ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ابغض المباحات ہے، جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام۔ یعنی جائز تو ہے، اب ایک مرد ایک بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، تو کیا رستہ ہے اس کا؟ مطلب اس کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے، اپنے نکاح سے، اپنی زندگی سے، اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنے کے لیے رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ ہے طلاق کا۔ طلاق دے کر وہ اسے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کس انداز پہ طلاق دینی ہے، کس طریقے سے، اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ ہم اپنے آپ سے ہی ایویں بس اپنا بھی جو من میں آیا وہ کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے سن لو دھیان سے میری بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطے اور شریعت اور سیرت اور محدثین کے اجماع کے علاوہ اگر ہم چلیں گے تو پھر اللہ ایسے ظالموں کو کھڑا کر دیں گے جو شریعت اور اصول میں دخل اندازی کریں گے، انٹرفیئر کریں گے۔ طلاق ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا طلاق کے مدعے پہ کہ ختم کر دو اس طلاق کو، کیا ہے فائدہ اس سے؟ بھئی طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے۔ ہم نے کہا تم کھانا پینا ختم کر دو، کہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اسے کیسے ختم کریں؟ آپ یہ بتائیے، ان سے کہا گیا یہ بتائیے کہ دنیا میں کون سا مذہب ہے ایسا کہ اگر شادی اور بیاہ جب ہوتے ہیں، ایک اجنبی مرد ہوتا ہے، اجنبی عورت ہوتی ہے، دونوں کا نکاح ہوتا ہے، جڑ جڑاؤ ہوتا ہے، اب مرد کو بیوی کی کچھ عادتیں پسند نہیں ہیں، بیوی کو مرد کی کچھ عادتیں پسند نہیں ہیں، زندگی نام ہے اس کا ایڈجسٹمنٹ کرنے کا، یعنی
संभालने का नाम, जगह और स्पेस देने का नाम, और बर्दाश्त करने का नाम। अब आप जो है बर्दाश्त कीजिए उनकी उन आदतों को, और बीवी को ये हुक्म है कि तुम भी क्या है बर्दाश्त करो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गई बात और कब्जे में नहीं आ रही ये बात, तो फिर अब क्या तरीक़ा है? सारे मज़हबों को, सारे समाजों को छांट कर देख लीजिए, सिर्फ तलाक़ 2 मज़हबों के अंदर है। ये रास्ता और ये उसूल 2 मज़हबों में है। मालूम है आपको किस किस मज़हब में है? किस किस में? ईसाई और मुसलमान। ईसाई और इस्लाम में सिर्फ ये 2 मज़हब हैं, इनमें तलाक़। मज़हब ईसाई में तो भी इस अंदाज से नहीं है, बल्कि उनके यहाँ ये है कि यार सोचो ना इस बात को, मैं तो ध्यान से सोचता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, तफसीर पढ़ता हूँ, जब पढ़ता नहीं था तो सुनता हूँ। आप लोगों को पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, और सुन सकते हैं तो सुनकर अमल कीजिए। सोचिए अल्लाह ने आपको कितने खूबसूरत और प्यारे मज़हब में पैदा किया है। खुदा की कसम, अल्लाह का अगर हम एहसान मानने लगे ना, हदीस में खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स को उसकी पैदा होने के बाद से लेकर क़यामत तक की ज़िंदगी दी जाए और वो सजदे में पड़ा रहे नेमत ईमान के शुक्राने के लिए, तो वो ज़िंदगी भी कम है उसके लिए। यार सोचते नहीं हम, समझते नहीं हम, कैसे पता लगेगा हमें ईमान कितनी बड़ी दौलत है? और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में पैदा हुए हैं तो कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए ना, किसी मज़हब में तलाक नहीं। पता है क्या है? अगर शौहर तुम्हारा उन मज़हबों में ये है कि शौहर तुम्हारा मारता है, पीटता है, जुल्म करता है, तो उसकी टांगों में पड़े रहो, जुल्म सहते रहो और वहाँ जो है अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हो। उधर मर्द के लिए चुनौती है कि अगर बीवी तुम्हारी फाहिशा है, बेहया है, बेगैरत है, तुम्हारे काम नहीं करती है, तुम्हें उल्टे जवाब देती है, बदज़बान है, बेशऊर है, बेसलीका है, तुम्हारी उससे वाबस्तगी और दिल लगी नहीं है, तुम्हें चैलेंज पेश करती है। जब एक औरत जिसको अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया है और वो मर्द के पसलियों के पास रहना चाहती है, यहाँ सीने के पास उसे रखना है, लेकिन वो सर चढ़ के बोल रही है, सर पे नाच रही है, तो फिर क्या है कि नहीं निभाओ, निभाते रहो, एडजस्टमेंट करते रहो, पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तब भी निभाते रहो। या कोई तरीक़ा है? लेकिन इस्लाम ने उसको कहा कि तलाक़ दो, तलाक़ दे दो, वो अपने रास्ते, तुम अत्तलाक़ु मर्रतान, कुरान कहता है तलाक़ 2 मरतबा है, एक बार तलाक़ दो। तलाक़ का तरीक़ा भी मैं आपको बताऊंगा क्या तरीक़ा है। मेरे पास इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, शायद कोई दिन जाता हो, 1-2 दिन कह नहीं सकता मैं, कि जिस दिन तलाक़ के हवाले से और उस मुद्दे से फ़ोन ना आता हो, हवाले के हवाले से और मुद्दे से फ़ोन ना आता। हवाला क्या चीज़ है? हवाला सीरियल बना दिए इस पर, पाकिस्तान वालों ने सीरियल इस पर बनाए, बदनाम इसे किया और इस लफ्ज़ को इतना ज़्यादा मुत्तहम कर दिया कि अब इस हवाले को ये आवाज़ें उठने लगी। अब से 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जाता है, मुद्दा जाता है, हवाला क्या चीज़ है, ख़त्म करो इसे। 3 तलाक़ क्या चीज़ है, ख़त्म करो इसे। 3 तलाक़ इतनी ज़्यादा, यानी इतनी क्वांटिटी के हिसाब से, इतनी तादाद में 3 तलाक़ ज़्यादा हो गई हैं कि बिलाखिर एक फ़िरक़ा उठता है और वो 3 तलाक़ पर अपनी राय देता है। वो तमाम उसूल और ज़ाब्ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो तमाम शरई क़वानीन उठा कर बालाए ताक़ रख देते हैं और फिर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। लोग क्या करते हैं? लोगों को परवाह नहीं है कि क्या दीन है और क्या शरीयत है और क्या इस्लाम है, क्या उसूल है और क्या ज़ाब्ते क़ानून है। वो तो बालाए ताक़ रखते हैं और जिससे चाहे मसला पूछ लिया, चाहे वो गैर मुक़ल्लिद हो, सलफ़ी हो, अहले हदीस और वो किसी और मसलक का हो, रज़ा ख़ानी हो, कोई और हो, बस अपनी आसानी तलाश करनी है। अपनी आसानी तलाश करो, चाहे तुम्हारे मज़हब का फलूदा बन जाए और चाहे मसाइल का बिल्कुल बिगाड़ पैदा हो जाए, अपनी आसानी तलाश करके फतवा ले लो और अमल करते रहो। ये चल रहा है अब मियाँ भाई, ये हालात चल रहे हैं कि तीसरे दिन एक मुद्दा है तलाक़ का और 3 तलाक़ ये बना रखी हैं कि हर शख्स 3 तलाक़ देने पे जुटा हुआ है। भाई 3 तलाक़ का क्या तरीक़ा है? 3 तलाक़ तो बिदअत है, मना है हदीस में कि 3 तलाक़ एक साथ मत दो तुम।
3 طلاق دینا مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو پہلی بات تو دینی نہیں چاہیے 3 طلاق، لیکن اگر کوئی دے دے تو 3 طلاق ہو جائیں گی اسے، اور وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ سمجھ میں میری بات؟ یہ ہے 3 طلاق کا مدعا۔ اب کیا ہے، ہوتا یہ ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو طلاق کس طرح دینی چاہیے۔ اولاً تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ نبھاؤ، جتنا نبھا سکتے ہو نبھاؤ، نبھانے کی کوشش کرو، لیکن جب دیکھو دین متاثر ہو رہا ہے، اعمال متاثر ہو رہے ہیں، ایمان متاثر ہو رہا ہے، گھریلو زندگی خراب ہو رہی ہے، بچوں کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو اب شریعت یہ طریقہ بتاتی ہے کہ 1 طلاق اس کو دے دو۔ کب؟ پاکی میں، جب وہ پاک ہو، اسے حیض یعنی MC وغیرہ نہیں آ رہی ہو، 1 طلاق اس کو دو، 1 مہینے میں 1 طلاق۔ طلاق دینے کے بعد فٹ 2-3 طلاق مت دو، 1 طلاق دے کر اسے چھوڑے رکھو، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھو کہ وہ اس کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں۔ جب آپ 1 طلاق دے دیں گے، آپ اس کے ساتھ رہیں گے نہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، بیٹھنا اٹھنا بند کر دیں گے، منہ پھیر لیں گے اس سے، اپنا بستر اپنا علیحدہ کر دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں محترمہ کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں۔ بہت زیادہ بول رہی تھی، وہ جو چکن برگر اور کیا ملائی اور ٹکے کھا رہی تھی، اب کھا لے، اب بیٹھی رہے گی ایک طرف، اب آتی ہے نہیں لائن پہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں بیوی کی طرف سے ایک شکل بتا رہا ہوں، بعض شکلیں مردوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں کہ وہ غلط اور ناجائز طریقے پہ طلاق دیتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں یہ ہے، تقریباً اگر میں اس کا ریشو نکالوں، فیصد نکالوں، تو تقریباً میرا فیصد یہ بیٹھے گا 70 یا 72% طلاقیں وہ ہیں جو مرد کے نااہل پن اور کمینے پن کی وجہ سے دی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو مسائل آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے، نہ تمہیں پتہ، مسائل آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، کھانے میں نمک تیز ہوگا 3 طلاق، آج بستر صاف نہیں ہوا 3 طلاق، ایک لفظ اگر اس نے اپنی طرف سے زیادہ بول دیا 3 طلاق، ماں کے کپڑے نہیں دھوئے 3 طلاق، اگر اونچی آواز سے بول گئی 3 طلاق۔ کیا ہے یار، کیا طریقہ ہے، زندگی جہنم بنا دی عورتوں کی، اور 3 ایک ساتھ طلاق دے رہے ہیں۔ جب منع کر دیا گیا کہ 3 طلاق ایک ساتھ مت دو، دے جا رہے ہیں تو پھر اللہ موقع نہیں دے گا غیروں کو انٹرفیئر کرنے کا، بنا دیا مودی نے قانون، اب دے کے دکھاؤ، لیکن دے رہے ہیں، چپ چاپ دے رہے ہیں اب بھی 3 طلاق خاموشی کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے 3 طلاق کا اور حلالے کا کہ اگر طلاق دینی ہے تو ایک ہے، ایک پاکی میں 1 طلاق دو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حیض آئے گا اسے، پھر پاک ہوگی دوسرے مہینے میں، تب بھی یہ دیکھتے ہو کہ سدھار پاسبل ممکن نہیں ہے، سدھر نہیں رہی ہے، آ نہیں رہی ہے لائن اور پٹری پہ، تو دوسری طلاق دے دو۔ پلا دو پانی نہیں رکھا آج، یہ پانی لیے یہ حلق بیٹھ رہا۔ دیکھیں کہ بات پٹری پہ آ رہی ہے تو رجوع کر لو۔ جو طلاق لفظ سے طلاق دیتا ہے، میں نے تجھے طلاق دی، صحیح لفظ ہے، وہ طلاق رجعی پڑتی ہے۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدت گزرنے سے پہلے عدت کے اندر ہی جو اس کی عدت ہے، طلاق والی عورت کی کتنی عدت ہے؟ کتنی عدت ہے؟ ارے کتنی عدت ہے؟ مسئلہ پتہ ہے؟ آپ تو دوسروں کو مسئلہ بتاتے ہو۔ طلاق والی عورت کی عدت 3 مہینہ ہے، اور جو جس عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چاند کی تاریخ کے حساب سے عدت گزروائی جائے۔ دوسری بات یہ، جب ہم نے طلاق دی دوسرے مہینے میں، پھر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نبھاؤ نہیں ہو پائے گا 3 طلاق کے بعد، بچوں کا مسئلہ ہے، یا بیوی نے اپنے بچوں کی شکل اور صورت دیکھ کر بیچاری نے ہتھیار ڈال دیا، کہنے لیں بھائی میں کہاں جاؤں گی، یہیں رہ لوں، تو وہ بھی رجوع کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، اور شوہر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن طلاق دینے والا شوہر ہے تو جب تک رجوع پہ اس کی رضامندی نہیں ہوگی، رجوع سمجھتے ہیں یعنی واپس سے اسے اپنے نکاح میں لانے کے لیے، بس کیا طریقہ ہے رجوع کا، بول چال لے، یا اپنے قریب بٹھا لے، اٹھ بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں محبت کرنے کے انداز کے، پیار سے قریب لگانے کے، وہ کر لے، رجوع ہو جائے گا 2 طلاق کے اندر۔ آپ کو کوئی
مسئلہ پیش نہیں آئے گا، 2 طلاق کے اندر عدت کے اندر 2 طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات بن ہی نہیں رہی ہے تو تیسری طلاق دے کر اس کے راستے کو علیحدہ کر دو. یہ ہے طلاق سنت. کون سی؟ کون سی؟ جب میں اتنی زور سے بول رہا ہوں تم تو تھوڑا آہستہ بول لو. یہ ہے طلاق سنت. کون سی؟ یہ طلاق سنت ہے. اس انداز پر طلاق دینی چاہیے. لیکن وہ جو 3 طلاق اگر 3 طلاق ہو جاتی ہیں کسی کی، اب دیکھ رہے ہیں وہ 3 طلاق دے دی، مسئلہ پوچھا مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے نکاح سے یہ بیوی اور یہ عورت نکل چکی ہے، اب آئندہ حلالہ شریعہ کے بغیر دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب یہ مرد دیکھ رہا ہے کہ وہ صبح سویرے پراٹھے بنتے تھے، چائے کا کپ آتا تھا، وہ بچوں کی تیاریاں، ارے جیسی کیسی تھی تو بیوی. اب رجوع کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو غصے میں دے دی، نشے میں دے دی، ہنسی مذاق میں دے دی، جنجال میں دے دی، جنجال چل رہا تھا جب دے دی طلاق. اب لیکن دیکھ رہے ہیں یا بیوی بھی ادھر سے اب نرم پڑ رہی ہے، یار کیسے رجوع ہو جائے. بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں آ رہی ہے نا، 3 طلاق دے کر بیٹھ گئے تم، اب کیسے ہوگا مسئلہ، اب کیا ہوگا، اب کیسے کریں گے مسائل کو، بچوں کے مسائل ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے کیا. اب یہ رجوع کرنا چاہتا ہے. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں 3 طلاق کے بعد آدمی کے دل میں آتی ہے کہ جیسی کیسی بیوی تھی، اب یہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو کیسے رجوع کرے، اس سے واپس کیسے نکاح کرے. اب اس کے لیے حلالہ. حلالہ ایسا لفظ ہے، حلالہ کا مطلب ہے کہ اس بیوی کو پہلے والے شوہر کے لیے حلال کرنا، ایسا طریقہ نکالنا اور ایسی شکل اور صورت نکالنا جس سے یہ بیوی 3 طلاق کے بعد بھی پہلے والے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہو. اس کے لیے ہے حلالہ کہ یہ عورت کسی اجنبی مرد سے نکاح کرے. پہلے تو اس نے 3 طلاق دی، اس کی عدت مکمل گزارے، مکمل گزارنے کے بعد پھر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ مرد اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے. اب تو حلالے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریڈی میڈ حلالے ہو گئے، ریڈی میڈ طے کر کے حلالے کر رہے ہیں. وہ حلالہ شریعہ نہیں مانا جائے. وہ مرد اپنے نکاح میں اسے لینے کے بعد اپنے اختیار سے اس کو طلاق دے، پھر یہ عدت گزارے، اب دوبارہ سے یہ پہلے والے مرد کے لیے حلال ہو. بھائی صاحب اس لفظ کو اتنا گندا کر دیا لوگوں نے، اتنا گندا کر دیا کہ بالآخر لبرل اور آزاد خیال مسلمان اس سے نفرت کرنے لگے اور آوازیں اٹھنے لگی کہ اس کو اپنے شریعت سے ختم کر دو، حلال ختم کر دو. چلو پھر کیا شکل ہوگی بتاؤ، کیا شکل ہوگی کہ یہ عورت پہلے والے مرد کے نکاح میں آ جائے؟ کیا شکل ہے بتاؤ؟ اگر یہ ختم کر دیا ہم نے لفظ تو شکل بتاؤ تم. حلالے کے لیے شکل. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں زندگی گزارنے کے اللہ نے وہ تمام اصول و ضوابط اور تمام تر باتیں وہ اللہ نے کروا دی کہ جن سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اور بعد کے آنے والا ہم جیسے کمزور ایمان کا بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا. اس دور میں صحابی کا نام مجھے معلوم نہیں، ہوتا بھی تو میں نہیں لیتا. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان صحابیہ کے ساتھ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس مرد سے میں نے شادی کی ہے، جس صحابی سے، جس ساتھی سے، ان کے ساتھ مسئلہ ایسا ہے کہ میں پہلے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے 3 طلاق دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم دوسرے مرد سے نکاح کرو حتیٰ تذوقی عسیلتہ و تذوقی عسیلتک. یہ الفاظ ہیں جو میں نے پڑھنے کے زمانے میں یاد کرے تھے پڑھ کر، کہ یہاں تک کہ تم اس کا ذائقہ چکھ لو اور وہ تمہارا ذائقہ چکھ لے. جو عورت کو 3 طلاق ہوئی ہے تو اس مرد کو اور اس عورت کو سبق سکھانے کے لیے یہ حلالہ دیا گیا ہے کہ یہ عورت اس مرد سے جا کے دوسرے سے جب شادی کرے گی اور اس کے ساتھ جو ہے رہے گی، تب اس مرد کو اندازہ ہوگا کہ جس بیوی کو اس نے 3 طلاق دی وہ کتنا بڑا جرم تھا اس کا، اس جرم کی سزا. اب ایک صاحب پرسوں ہی مجھ سے کہہ رہے یار یہ حلالے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، غلطی مرد نے کی ہے، سزا نکاح کرنے کی عورت کو مل رہی ہے. آپ یہ بتاؤ کیا اس مسئلے میں نے ان سے کہا کیا اس مسئلے میں صرف سزا عورت کو مل رہی ہے؟ اب آپ میرے ایڈریسنگ میں آپ کو
بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کیا اس مسئلے میں صرف سزا عورت کو مل رہی ہے؟ مرد کو کوئی سزا نہیں مل رہی؟ مرد کو کوئی سزا نہیں مل رہی؟ بتائیے۔ مرد کو یہ سزا مل رہی ہے کہ اس کی بیوی دوسرے مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، اسے وہاں رہنا پڑ رہا ہے، تو یہ مرد کے لیے اس طور پر سزا ہے، سنیے دھیان سے، یہ مرد کے لیے اس طور پر سزا ہے کہ جس بیوی کو یہ واپس اپنے نکاح میں لانا چاہ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسے خواہش ہے، اسے چاہت ہے اس بیوی کی، تبھی تو اسے واپس نکاح میں لانا چاہ رہا ہے، اور واپس نکاح میں لانے کے لیے بالآخر اپنی بیوی کو اسے دوسرے مرد کے پاس بھیجنا پڑ رہا ہے، تو سزا نہیں ہوئی اس کے لیے؟ کتنا زور پڑے گا جب یہ بیوی دوسرے مرد کے پاس حلالہ کر کے آئیں گی۔ اس لیے بھائی اتنے 3 طلاق کے مسئلے ہوتے ہیں لیکن چپ چاپ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، اپنا بھی بس ایسے سیٹلمنٹ کر کے ایڈجسٹ کر کے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، زندگی 2 پل کی ہے، گزرنی ہے، گزر جائے گی، لیکن شریعت سے مذاق مت کرنا۔ 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، اسے حلال کرنے کے لیے شریعت نے تمہارے لیے ہمارے لیے راستہ بنایا ہے، اس راستے پر چل کر حلال کر لو۔ جو اہل حدیث غیر مقلدوں سے جا کر مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہے، غلط کہہ رہے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی کے دور میں پہلے کبھی ایسا ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا۔ جب لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا، کھیل بنا لیا، اور اس کو مذاق کا عمل بنا لیا کہ 3 طلاق، 9 طلاق، کوئی دے رہا تجھے 5 لاکھ طلاق، کوئی کہہ رہا 5000 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاق یا اس سے زیادہ طلاق ایک ہی قرار دی جانے لگی، تو اب وہ طلاق، بیوی کو بار بار طلاق، تجھے 10,000 طلاق، تجھے پہاڑ جیسی طلاق۔ اب بیوی اور عورت جو شریعت سے پہلے ذلیل اور کمتر سمجھی جاتی تھی، شریعت کے بعد بھی، ایمان آنے کے بعد بھی اگر اس کو ذلیل بنایا گیا تو کیا فائدہ ہوا اس شریعت کا، اور کیا فائدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث کا جن میں اللہ کے نبی نے عورت کی عزت کو بڑھایا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ لیا صحابہ کی مجلس میں کہ آج سے ایک مجلس کی 3 طلاق 3 مانی جائیں گی اور بیوی حرام ہو جائے گی۔ آج غیر مقلد مسئلہ، شخص حنفی ہے، حنفی المسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور جا کے مسئلہ پوچھ رہا ہے غیر مقلدوں میں، مسئلہ نہیں مانا جائے گا، اگر پوچھ کر ان سے عمل بھی کیا تو حرام کاری کرے گا ساری زندگی۔ اس لیے صاف بتا دیا میں نے، اور صاف ستھرا بالکل مسئلہ بتایا کہ غیر مقلد اہل حدیث سے جا کے پوچھ کے اگر سیٹلمنٹ کر کے رہے تب بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ آج تو دنیا والوں سے چھپا کر لو گے کام، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ رسوا کریں گے سب کے سامنے، پھر سمجھنا کیا حالات ہوں گے۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اپنے آپ کو اس مسئلے کو حل کے تیار کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک بات اور